لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی کے اندر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. زندگی کے آداب، زندگی کے سلیقے، زندگی کے طریقے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو وہ سن رہا ہے جو تم ادب کے خلاف اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہو، جو تم ادب کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہو، وہ ان تمام چیزوں کو سن رہا ہے. اور وہ جان بھی رہا ہے جو تم غلط بیانی کرتے ہو، جو تم غلط قسم کے خیالات اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہو، اپنے دلوں کے اندر لاتے ہو. لہذا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اب مومنو لا تقدموا، آگے مت بڑھو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک ادب سکھلایا، ایک ادب بتایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا طریقہ یہ ہے، ادب کا سلیقہ یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے ہو تو ایسی صورت میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ادب کے طریقوں کو بھی سیکھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ادب کے طریقوں کو سکھلا دیا ہے. ناظرین، ادب کیا چیز ہے؟ ہم ادب کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں. علماء کرام نے اس کے تعلق سے جو تعریفات کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے گوشے گزار کر دوں. ادب کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ الادب اے الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو اپنانا یہ ادب ہے. بعض علماء کہتے ہیں الوقوف علی المستحسنات، اچھائیوں، بھلائیوں اور نیکیوں پر ٹھہر جانا، رک جانے کا نام ادب ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کل قول وفعل ما یحمد، ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام کہ جس کی تعریف کی جائے اس کا نام ادب ہے، اس کو ادب کہا جاتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوا تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، کہ اپنے سے اوپر والی ذات یعنی اپنے سے اوپر والی شخصیت کا احترام، توقیر اور عزت کرنا. والرفق بمن دونک، اور اپنے سے درجے میں نیچے والے شخص یا اپنے سے درجے میں کمتر شخصیت کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت، مودت اور رحم و کرم کے معاملے کے ساتھ پیش آنے کا نام ادب ہے. اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آداب سکھلائے ہیں. زندگی کو جینے کے آداب کیا ہیں، زندگی کو گزارنے کے آداب کیا ہیں، آئیے ہم اس کو اپنے پیارے رب کے قرآن مقدس اور اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سے جانتے ہیں. ناظرین، ہم نے جس کتاب کو ان آداب کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، بالخصوص ہم خیال رکھیں گے اس کتاب کا جس کو علماء امت کے متفقہ فیصلے کے مطابق ان اصح الکتاب بعد کتاب اللہ العزیز صحیح البخاری، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب
صحیح بخاری کا جس کو نام دیا جاتا ہے، ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان آداب کو جانیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس کو کتاب الادب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کے پیش نظر کہ ہوا تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، کہ اپنے سے اوپر والی شخصیت کی توقیر، عزت اور احترام کرنا، اور اپنے سے نیچے والی شخصیت کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کے اندر پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، اور ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کی باتیں، افعال یعنی جو آپ نے کام کیے، تقریرات یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا کیا گیا اور آپ نے اس پر کوئی نفی نہیں کی، کوئی منع نہیں کیا، یعنی آپ نے سکوت، خاموشی اختیار کی، ان تمام احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیپٹر کے اندر جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عزت، توقیر اور ادب کے اندر کس کو رکھا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جو چیپٹر قائم کیا اس کا نام ہے باب قول اللہ سبحانہ وتعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام سے اس باب کو باندھا، اس چیپٹر کو قائم کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کا باب کیا ہے؟ وہ فرمان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی، نصیحت کی، تاکید کی، حسناً کس چیز کی؟ ان کے ساتھ فساد، لڑائی جھگڑا، ان کے تعلق سے بد زبانی کرنے کی نہیں، حسناً اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنے کی، حسن سلوک جس کو کہتے ہیں ہم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی، تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت بجا لائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں، تجھے مجبور کریں یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فلا تطعہما، تو تم ان دونوں کی بات کو نہ ماننا، ان دونوں کی فرما برداری نہیں کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، والدین کے ساتھ مکمل طور پر ان کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، والدین کی مکمل طور پہ خدمت کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کہیں کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لاؤ، آپ کو فوراً اس پر ہاں کرنا ہے اور فوراً ان کے اس قول پر عمل کرنا ہے، ان کی اس بات پر عمل کرنا ہے اور ان کے سامنے اس پانی کو پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جو چیز پیش کی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کر دے، تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا، میرے ساتھ شرک کر، تو ایسی صورت میں تجھے ان دونوں کی بات نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر، واضح طور پر قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی، پیدا کرنے والے کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ مخلوق کی اطاعت گرچہ والدین ہیں، والدین کے تعلق سے اللہ نے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، والدین کی خدمت بجا لانے کے تعلق سے، ان کے ادب و احترام کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست کیا ہے تاکید کی ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کو بھی اسی چیز کی تاکید کی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے بھی کی ہے، کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ لہذا اگر والدین اچھائی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، بہترین مشورہ دیں، خیر خواہی آپ کے ساتھ کریں، تو ایسی صورت میں ہر وقت، ہر آن و لمحہ، ہر گھڑی ان کی بات آپ کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ تو شرک کر، اگر وہ کہیں کہ تو شراب پی، اگر وہ تجھ سے کہیں کہ تو ڈاکہ ڈال کر کے، رہزنی کر کے مال کو جمع کر، تو ایسی صورت میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے، لہذا ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ فلا تطعہما، ان دونوں کی اطاعت اس صورت میں تو نہیں کرنا ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کی مصاحبت بھلائی کرتے ہوئے کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے کرنا ہے۔ مکمل طور پر دنیاوی جتنے بھی امور ہیں والدین کو سب سے زیادہ مقدم کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ والدین کی اطاعت کو چھوڑ کر کے غیروں کی تو اطاعت کرنا پسند کرتے ہیں، جن سے ان کا خاص رشتہ تو نہیں ہوتا، صرف دوستی ہو جاتی ہے، رفیق بن جاتے ہیں، صرف اور صرف تو ان کی بات کو فوراً مانتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جن والدین کا مرتبہ، جن والدین کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعد رکھا ہے، ان والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان والدین کا رتبہ رکھا ہے، کس طرح ان کے ادب و احترام کی بات کی ہے۔ آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ قضا بمعنی امرا، قضا یہاں پر امرا کے معنی میں ہے، یعنی تیرے رب نے حکم دیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ادب کا تقاضا یہ ہے، وہی تعریف جو میں نے پہلے کی تھی فٹ ہو رہی ہے کہ ہوا تعظیم من فوقک، اپنے سے اوپر والی شخصیت کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، یہی ادب ہے۔ لہذا سب سے اونچی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، تو سب سے مقدم، سب سے زیادہ فوقیت جس کو دی جائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد چونکہ عبادت کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور حقوق العباد کے اندر
بندوں کے حقوق کے اندر سب سے زیادہ ادب والی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں میرے بھائیوں ہمیں بتلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان سے اف تک نہیں کہنا۔ اف بمانا ہم جیسے ہم استعمال کرتے نا اوفو اوفو، یعنی اف تک نہیں کہنا۔ اور عربی کے اندر لفظ اف استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ورڈ ہیں صرف، الف فا، اف یعنی اف تک نہیں کہنا ہے، اوفو تک نہیں کہنا ہے ہمیں یہاں پر۔ اسی لیے اصولیوں نے جو فقہا ہیں انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی، یہاں سے کہا تنبیہ الاعلی بالادنا، یعنی ادنا کے ذریعہ، چھوٹی سی بات کے ذریعہ بڑی بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب چھوٹی بات نہیں کہنا ہے تو بڑی بات بدرجہ اولا نہیں کہنا چاہیے والدین کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم ان سے اف تک نہ کہو۔ اگر والدین آپ سے کہیں کہ بیٹا میرے سر میں درد ہے، میرے سر کو دبا دو، میرے پیروں کے اندر درد ہو رہا ہے، میرے پیروں کو دبا دو، لہذا آپ کو ذرہ برابر اف تک نہیں کہنا ہے، اوفو تک نہیں کہنا ہے، اپنے پیشانی پر تیور کو نہیں لے کر آنا ہے، غصہ نہیں ہونا ہے، بڑے پیار سے مسکرا کر کے آپ کو ان کی خدمت بجا لانا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اچھا میرے بھائیوں لفظ استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑپنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو مت، ان کو جھڑپو مت، ان کو پھٹکارو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان دونوں سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، نرم انداز میں گفتگو کرو، نرم کلامی کے ساتھ پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان دونوں کے لیے عاجزی و انکساری اور رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو، اور کیا دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما، اے اللہ تو ان دونوں پر شفقت و نرمی کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح ان دونوں نے میری بچپن کے اندر تربیت کی تھی، جس طرح ان دونوں نے میری بچپن کے اندر پرورش کی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر اپنا کرم فرما، ان دونوں پر اپنا فضل اور احسان فرما۔ یہ ہے والدین کا احترام، یہ ہے والدین کی عزت، یہ ہے والدین کی توقیر، یہ ہے والدین کا ادب۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، جن کے ساتھ ادب کے انداز میں ہمیں پیش آنا ہے، وہ ہمارے والدین، وہ والدین کہ جنہوں نے ہماری پرورش ایسے وقت میں کی کہ جب ہم بیٹھنا نہیں جانتے تھے اور بیٹھ جاتے تو گر جاتے تھے، اور جب ہم کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان والدین نے ہمیں سہارا دیا، ہم لڑکھڑا کر گرنے لگتے تھے، لیکن والدین نے ہمیں اٹھایا، ہمیں بٹھایا، ہمیں کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ہماری انگلیوں کو پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا۔ یہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر ہم ان والدین کے ساتھ ہی غلط تأثر کے ساتھ پیش آئیں، غلط انداز میں پیش آئیں، ان کا ادب نہ کریں، ادب کے تقاضے کے مطابق ان سے بات نہ کریں، ادب کے تقاضے کے مطابق ان کی خدمت نہ بجا لائیں، تو یاد رکھیے گا یہی نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، والد کی خوشنودی میں، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر والد راضی ہو گئے، اگر ماں راضی ہو گئی، اللہ کی قسم، عرش والے کی قسم، رب راضی ہو گیا، عرش والا راضی ہو گیا۔ اور اگر والد ناراض ہو گئے تو یاد رکھنا، ماں ناراض ہو گئی تو یاد رکھنا رب ناراض ہو گیا، اور جب رب ناراض ہو گیا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمیں مکمل طور پر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، اپنے والدین کی عزت کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ توقیر کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیں ان کی مکمل طور پر بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں دعا کا جملہ استعمال کیا کہ تم اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقین انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اغفر لی، تو مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں والدین کے تعلق سے دعا کرنے کی بات کہی، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقین انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب سے دعا کی اپنے والدین کے لیے کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی ان کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اس کو بیان کیا، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو کہ گناہوں کے بڑے پہاڑ کو لیے ہوئے تھے، جو شرک کرتے تھے، اور شرک ہی نہیں بلکہ شرک کو فروغ دینے والے تھے، شرک کو رواج دینے والے تھے، شرک کو عام کرنے والے تھے، بتوں کو بناتے اپنے ہاتھوں سے اور ان کو بیچتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نرمی سے سمجھایا، ان کو پیار سے سمجھایا، اے والد محترم کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، لیکن شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے والد نے ان پر سختی کی اور ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی کیا کہا تھا؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نقل کیا ہے کہ اے والد محترم ان قریب میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کی توحید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ بہرکیف میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اپنے والدین کے ساتھ ہم بہترین طریقے سے ان کا ادب کریں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ یہی ہماری زندگی کے لیے سب سے بہترین، سب سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو واضح رہے یہ چیز ہمیں دنیا کے اندر بھی گھاٹے کی طرف لے جائے گی اور آخرت کے اندر سرے سے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، لہذا اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ والدین یعنی ماتا پتا کے حقوق کو بیان کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا i+TV بہتر زندگی کے لیے۔
سہیل نے بھی گاڑی دینے سے منع کر دیا. اب کس سے مانگوں گاڑی؟ عادل دے گا مجھے گاڑی. ارے یار فون اٹھا یار. فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ دوبارہ کرتا ہوں. فون نہیں اٹھا رہا ہے عادل. کمال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سہیل نے عادل کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے. کتنا زہر بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے دل میں. گاڑی کیا آ گئی کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی لے کے جاؤں گا. والٹ تو گھر ہی بھول گیا. کیا جوک سنایا شاکر بھائی. گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. مزہ آ گیا. ضرور یہ لوگ میرا مذاق اڑا ہے. وقت آنے دو تب بتاتا ہوں کہ مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے. اور بتاؤ کیا کر رہے ہو شام کو؟ فری ہوں. پہلے کورٹ جاتا ہوں، پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی، ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. کتنے مغرور ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. پتہ نہیں کس ہوا میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک انسان غلط گمان، ازمپشنز، غلط وچاروں کی وجہ سے کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے. اب انہی غلط گمانوں کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ حجرات میں ان بعد الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اگر گمان کرنا ہی ہے تو اچھا گمان کرنا چاہیے، پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. ارے فون اٹھاؤ یار عادل. فون ہی نہیں اٹھاتا. کمال ہے. جلدی اٹھاؤ، بہت جلدی ہے. کٹ گیا. کمال ہے، لگتا ہے میاں رات کو دیر سے سوئیں، یہی وجہ ہے جو فون نہیں اٹھا رہے. خیر میرا مس کال دیکھیں گے تو انشاءاللہ فون ضرور کریں گے. میں ٹیکسی لے کے چلا جاؤں گا، وہی بہتر رہے گا. اوہ والٹ تو میں بھول ہی گیا. خیر گھر جا کے لاتا. کیا جوک سنایا شاکر بھائی. مزہ آ گیا. گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. یہ لوگ بھی کمال ہیں، جب دیکھو ہنستے بولتے رہتے. اچھا ہے. اور شام کو کیا کر رہے ہو؟ پہلے کورٹ جاتا ہوں، پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی، ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. لگتا ہے جلدی میں، سنا نہیں ہوگا ورنہ سلام کا جواب ضرور دیتے.